الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فیض ریش بزرگوں، قابل قدر و قابل شفقت عزیزوں اور بیٹوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی باتیں بہت قیمتی ہیں۔ ایک ایک بات ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے اسے یاد رکھے اور اس پہ عمل پیرا ہو، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے الوداع ہوتے ہوئے جو آخری باتیں کی، ان کی اپنی ہی کچھ شان ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر ایک شخص اپنے والدین کا نافرمان بھی ہو اور ساری زندگی ستاتا بھی رہا ہو، لیکن جب اس کی ماں بستر مرگ پہ لیٹ کے اس کو بلائے کہ بیٹے میری بات سنو، اور دنیا سے جاتے ہوئے اسے کوئی بات کہے، تو نافرمان بیٹا بھی اس کی بات کو یاد رکھتا ہے کہ یہ تو میری ماں نے جاتے ہوئے، زندگی سے الوداع ہوتے ہوئے اور ہم سے بچھڑتے ہوئے آخری لمحوں میں اس نے وصیت کی تھی۔ نافرمان بیٹا بھی اپنے باپ کی اس بات کو ضرور یاد رکھتا ہے جو اس نے دنیا سے الوداع ہوتے ہوئے باتیں کی ہوں۔ تو آئیے آج اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے الوداع ہو رہے تھے اور امت سے بچھڑ رہے تھے اور جنت کے سفر پہ رواں دواں تھے، تو آپ مرض الموت میں حجرہ مبارکہ اور حجرہ شریفہ کے اندر لیٹتے ہوئے اپنی امت کو کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے بین الاقوامی حالات کے متعلق بھی باتیں کی کہ کفار و مشرکین کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ آپ نے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں باتیں کی
آپ نے اہل بیت کے بارے میں باتیں کی، آپ نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، آپ نے انصار کے بارے میں باتیں کی، آپ نے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کے بارے میں باتیں کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ باتیں باقاعدہ امت کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو امت کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ان میں سے چند ایک بنیادی باتیں جو آپ بہت زیادہ کرتے رہے، بار بار کرتے رہے، تکرار کے ساتھ کہتے رہے، وہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جب روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کے 10ویں سال، مدینہ منورہ کے 10ویں سال آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہجری کے اندر جو رمضان المبارک آیا اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہوگا، کیونکہ عام طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں 10 ہجری کے اندر جو رمضان آیا اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبریل امین سے ایک دفعہ قرآن مجید ریوائز کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے سنتے سناتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان آیا 10 ہجری کا رمضان، اس میں کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کو ریوائز کیا تھا۔ حج پہ روانہ ہوئے، آپ حج فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہو اور اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ کبھی آپ فرما رہے تھے لعلی لا احج بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ اس کے بعد میں کبھی حج نہ کر سکوں۔ کبھی آپ فرما رہے تھے مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اس کے بعد میں کبھی میدان عرفات میں نہ آ سکوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج سے فارغ ہوئے، اگلا سال شروع ہوا 11 ہجری کا محرم کا مہینہ، مدینہ منورہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، وہاں پہنچے، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ سفر کے مہینے کے شروع میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہدائے احد کے قبرستان پہ گئے، جا کے ان کو دعائیں دیں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیں۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے، یوں لگتا تھا جیسے آپ زندہ لوگوں سے پہلے شہیدوں کو الوداع کہہ رہے ہوں اور ان کو آخری دعائیں دینے جا رہے ہوں۔ فَصَلَّ عَلَيْهِمْ كَصَلَاتِهِ عَلَى الْمَيِّتِ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے دعائیں کیں جیسے جنازے کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے ان کے کھڑے ہو کے دیر تک دعائیں دیتے رہے۔ سفر کے مہینے کی درمیانی تاریخ آئی 15 سفر کی تاریخ، تو اس تاریخ میں تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے قبرستان کے علاوہ عام مسلمانوں کا قبرستان، بقیع کا قبرستان، ان مسلمانوں کی قبروں پہ گئے اور وہاں جا کے پہلے بھی آپ دعائیں دیتے ہوں گے، لیکن اس دفعہ جب آپ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی ہوگی یرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین یغفر اللہ لنا ولکم وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اے میری امت کے لوگوں جو پہلے چلے گئے ان پہ بھی رب رحم کرے، جو بعد میں جانے والے ان پہ بھی رب رحم کرے، تمہیں بھی رب معاف کر دے، ہمیں بھی رب معاف کر دے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کاش مجھے اور آپ کو کبھی توفیق مل جائے قبرستان کے باسیوں سے ہم بھی ہم کلامیاں کرنے لگ جائیں اور ہم بھی اپنے دل کی زنگ کو اتارنے کے لیے ان سے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی گفتگو کرنے لگ جائیں
جس سے ہمارے دلوں کے بند کواڑ کھل جائیں اور لگے ہوئے زنگ اتر جائیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی زندگی میں 11 ہجری کا سفر کے مہینے کا آخری دن جب شروع ہوا، آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں شدید درد اور شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ٹوٹل 13 دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور بیماری کے ایام میں، تکلیف کے ایام میں آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا وَهُوَ يُوعَكْ، اور آپ کو شدید تکلیفیں، شدید دردیں ہو رہی تھیں، وَعْكًا شَدِيدًا، سخت قسم کی تکلیف۔ میں نے آپ سے عرض کیا وَإِنَّكَ لَتُوعَكْ، اے اللہ کے نبی آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بھی دردیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی ٹیسیں محسوس ہو رہی ہیں۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، اے میرے انس، جتنی تکلیف تمہارے 2 بندوں کو ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھ اکیلے کو ہو رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کیوں؟ اس لیے اتنی تکلیف ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَيْنِ، کہ آپ کے لیے ثواب اور اجر بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ فرمایا اجل، ہاں انس، مجھے تکلیف بھی زیادہ ہے، میرے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ عَلَى الْأَرْضِ يُصِيبُهُ مرض او اذى، میری امت کا کوئی بھی انسان روئے زمین پہ بسنے والا، اسے بیماری کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، اور وہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتا رہے، جب وہ اپنی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو یوں صاف کر دیتا ہے جس طرح سے درختوں سے پتوں کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اسی تکلیف میں، اسی شدت میں، اسی بیماری میں مسلسل دن گزار رہے ہیں، اور عدل و انصاف کے تقاضے ازواج مطہرات کے پاس بار بار جانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات سے پوچھنے لگتے ہیں این انا غدا، این انا غدا، این انا غدا، کل مجھے کہاں جانا ہے، کل کہاں جانا ہے، آئندہ کہاں جانا ہے۔ ہماری مائیں سمجھ آتی ہیں کہ آپ کے لیے عدل و انصاف کے جو پوری زندگی آپ تقاضے ازواج مطہرات کے درمیان پورے کرتے رہے، آپ تکلیف محسوس فرما رہے ہیں۔ سب نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قیام کر لیجئے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گی۔ آپ علیہ السلام ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے آخری دن ہیں، سوموار کو آپ کی وفات ہوئی، اور یہ جمعرات کا دن آ گیا۔ جمعرات کو مغرب کی نماز اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر آخری نماز تھی جس کی جماعت کروائی، اور اس کے اندر آپ نے والمرسلات عرفا فالعاصفات اسفا سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے، وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تشریف نہیں لائے، بے ہوشی کی کیفیت ہے، سخت قسم کی سکرات الموت کی کیفیات ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آپ نے پوچھا اصلی الناس، کیا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ ہم نے کہا نہیں، وہم ینتظرونک، لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کوئی لگن، کوئی ٹب لے کے آؤ، اس میں پانی رکھو۔ ٹب لایا گیا، پانی رکھا، غسل فرمایا، افاقہ ہوا، اٹھنے لگے، نماز کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، پھر پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر اسی طرح ہوا، پانی لاؤ،
پانی بہایا، اٹھنے لگے، پھر آپ سے اٹھا نہ گیا، پھر تکلیف میں اضافہ ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر کہا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، وہم ینتظرونک، آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر ایسے ہوا، چوتھی مرتبہ پھر پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا نہیں، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا جاؤ کسی قاصد کو بھیجو، ابو بکر سے کہہ دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہ پہلی نماز تھی جو کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام مسجد میں تشریف لا کر ادا نہیں فرما سکے۔ جناب ابو بکر نے اس کی امامت کروائی۔ جمعرات والے دن عشاء کی نماز، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں اور سوموار کی نماز فجر، 17 نمازیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلح امامت پہ کرواتے رہے۔ قاصد پاس پہنچا، جناب صدیق سے کہا اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کہ آپ جماعت کروا دیں۔ جناب صدیق بڑے نرم دل تھے، کہا میں اللہ کے پیغمبر کے مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت کیسے کروا سکتا ہوں، میری تو ہچکیاں بن جائیں گی، عمر تم جماعت کروا دو۔ جناب عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے جماعت کروا سکتا ہوں۔ جناب صدیق نے پھر یہ نمازیں پڑھائیں۔ دن بیتتے چلے گئے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام وفات سے یہی 4-5 دن قبل شدید تکلیف میں طافق یطرح خمیصۃ علی وجہہ، ایک موٹی سی چادر اپنے چہرے انور پہ لے لیتے ہیں کہ وہی چہرہ ہے جس کی نگاہیں اٹھتے تھیں تو رب تعالیٰ اس کی نگاہوں کو قرآن بنا دیتا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، جو اپنے جسم مبارک پہ چادر بھی لیتے تھے تو اللہ اس چادر کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں تو رب تعالیٰ قبلے کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لیکن رب کے جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، انسانی حوالے سے وہ تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ آپ شدید تکلیف کے اندر چادر مبارک اپنے چہرے انور پہ، چہرے مقدس پہ، چہرے مبارک پہ اوڑھ لیتے ہیں، اور جب سخت گھبراہٹ ہوتی ہے چادر کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک دن آپ علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے جب افاقہ ہوتا ہے، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ جناب ابو بکر، جناب ابن عباس جا رہے ہیں، انصار صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں اے مدینے کے انصاریوں، تم کیوں روتے ہو؟ ہم مہاجر بے یار و مددگار آئے اور تم نے ہمیں پناہیں دیں، آج تم کیوں رو رہے ہو؟ انصار صحابہ کہتے ہیں ہم اس بات کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، اور آج کتنے دن ہو گئے آپ تشریف نہیں لا سکے، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے، ہم آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں انصار آپ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ ہمت کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الانصار کرشی وعیبتی، اے میرے صحابہ یاد رکھنا یہ وفادار پیغمبر ہیں، یہ انصاری صحابی، مدینہ کے صحابی جنہوں نے ہمیں مدینہ کے اندر جگہ دی تھی، یہ صحابہ میرے جسم و جان ہیں، یہ میرے جسم و جان ہیں اور یہ میرے رازدان ہیں۔ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور مدینہ کے میرے انصار صحابہ کم ہوتے جائیں گے۔ انہم قد قضوا ما علیہم، جو ان کے فرض بنتے تھے مدینہ کے صحابہ نے اپنے سارے فرض ادا کر دیے ہیں۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اب تمہارا امتحان ہوگا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ انصار صحابہ کا خیال رکھنا، انصار صحابہ کا خیال رکھنا۔ کارشی وعیبتی، یہ میرے جسم و جان، یہ میرے رازدان ہیں۔ فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے ان صحابہ سے جو نیکیاں ہوئیں ان کو قبول کر لینا، ان سے کوئی گناہ کمزوری کوتاہی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا۔
اے میرے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، ہم نے کیا کیا اللہ کے پیغمبر کی وصیتوں کے ساتھ؟ جاتے جاتے آپ نے کہا میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ کریشی و عائبتی، کرش عربی زبان میں، عائبہ عربی زبان میں ان قیمتی چیزوں کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے وائلٹ میں، اپنی پاکٹ میں، اپنی کسی خاص چیز کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ میری سب سے قیمتی متاع ہیں، یہ میرے جسم و جان ہیں، یہ میرے رازدان ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ افسوس ہے اس امت پہ جس نے اللہ کے پیارے نبی کی آخری باتوں کو بھی یاد نہ رکھا، آخری وصیتوں کا بھی خیال نہ کیا، آخری باتوں کا بھی خیال نہ کیا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام انہی دنوں میں سے ایک دن میں اپنی وفات سے کوئی 3-4 روز تقریباً قبل اپنی اس چادر مبارک کو، کملی مبارک گھبراہٹ کے عالم میں چہرے سے ہٹا کے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اے اللہ تیری لعنت ہے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، ان کے نبی جب دنیا سے چلے جاتے تو ان کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے۔ یا اللہ ان پہ لعنت ہو، اے اللہ ان پہ لعنت ہو، اے اللہ ان پہ لعنت ہو۔ صحابہ کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، آپ کا مقصد صرف ان پہ لعنت کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد اپنی امت کو ڈرانا تھا کہ دیکھو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تم میری قبر کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں پہ لعنت، عیسائیوں پہ لعنت، وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعویٰ کرنے والے میری سب بھائیوں سے اپیل ہے، خدا را کچھ تو سوچیں، اللہ کے پیغمبر جاتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ساری زندگی کی باتیں تو تم بھولے سو بھولے، خدا را وہ تو نہ بھولیں جو آپ نے جاتے جاتے باتیں کیں، الوداعی طور پہ باتیں کیں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ رب کی عدالت میں انبیاء سے پوچھا جائے گا، جناب عیسیٰ نے نہیں کہا تھا میری عبادت کرو؟ اللہ پھر بھی میدان محشر میں عیسائیوں کے سامنے اپنی عدالت میں ان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرے عیسیٰ کیا آپ نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ تو کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کو وہ سارے منظر یاد آ رہے ہوں گے، آپ کی اس وصیت کا ہم نے کیا حشر کیا ہے۔ پاکستان کے چوک چوراہے، گلیاں، محلے، جگہ جگہ کے اوپر کتنے ہی ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں جن کو ہم نے بازار بنا کے رکھ دیا، اور ہم مردوں کی قبروں کے اوپر تجارتیں کرنے لگ گئے، اور ان کے مقدس وجود کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے لگ گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں۔ میں ایک جگہ کھڑا تھا، اپنی آنکھ سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک نوجوان آتا ہے اور اپنے بیٹے کو 2 سال کا معصوم بچہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس بزرگ کی قبر کی پائنتی کی طرف پاؤں والی سائڈ پہ اپنے بچے کی پیشانی کو سجدے کے انداز میں اوپر رکھ دیتا ہے، پھر خود سجدہ کرتا ہے، پھر چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، پھر باہر چلا جاتا ہے۔ پکڑے جائیں گے وہ سب لوگ جو ان مزاروں پہ گدی نشین بن کے تو بیٹھے ہیں، نذرانے تو وصول کرتے ہیں، عاشقان رسول کے دعوے تو کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے محبت کے بلند باغ اعلان تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ مسائل نہیں بتاتے۔ پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق پایا جاتا ہے، اور عالم اسلام کے تمام مسالک و مذاہب کا اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کسی بھی قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں۔ اگر قبر پہلے سے موجود ہو، بعد میں مسجد بنائی جائے تو مسجد کو شفٹ اور ٹرانسفر کر دینا چاہیے کسی اور جگہ کے اوپر،
اور اگر مسجد پہلے موجود ہو بعد میں اندر قبر بنائی جائے تو پھر قبر کو کسی اور جگہ شفٹ کر دینا چاہیے، ڈیڈ باڈی کو کہیں اور منتقل کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھبراہٹ کے عالم میں، جس تکلیف میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، اپنی امت کی فکر کے اندر ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جب نبی کی قبر پہ سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے تو عام ولی، عام انسان، عام بزرگ جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے پہ اللہ کی کیسی پھٹکار اور اللہ کی کیسی لعنت برستی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی تکلیف کے اندر مسلسل مبتلا ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پرسی، مزاج پرسی کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور مسلسل اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہی ہیں وا کرب ابا، وا کرب ابا، وا کرب ابا۔ آپ کی بے چینیوں کو دیکھ کے، کبھی آپ کے ہاتھ مبارک میں، کبھی قدم مبارک میں تکلیف اور بے چینی، آپ کو دیکھ کے سیدہ فاطمہ جنت کی شہزادی، سیدۃ نساء المومنین، مومن عورتوں کی سردار، اپنی زبان مبارک سے کہتی ہیں ابا جان آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ابا جان آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کتنی بے چینی میں ہیں۔ آپ اپنی اس پیاری بیٹی جنت کی شہزادی سے کہتے ہیں، حسن و حسین کی ماما سے کہتے ہیں بیٹی لا کرب علی ابیک بعد اليوم، تیرے ابو کی یہ زندگی کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ساری تکلیفیں ختم ہیں، ساری مصیبتیں ختم ہیں، اتق اللہ واصبری۔ پھر اپنی بیٹی سے کان میں کان ڈال کے خاص قسم کی کوئی راز کی بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو دیتی ہیں اور شدت کے ساتھ روتی ہیں۔ پھر آپ دوبارہ بات کرتے ہیں، آپ مسکرا دیتی ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے تو آپ سے خصوصی جاتے جاتے کوئی بات کی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یہ میرے ابو جی کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ پھر جب اللہ کے پیغمبر پیارے ہو جاتے ہیں، بعد میں حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو بلا کے کہتی ہیں میں آخر تمہاری ماں ہوں، میرا تمہارے اوپر حق بنتا ہے، اب تو بتا دو کہ اللہ کے پیغمبر نے تم سے کیا خاص بات کی تھی؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ پھر بتاتی ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں روئی تھی، میرے بابا نے، کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے میرے کان میں کہا تھا فاطمہ جبریل ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن ریوائز کرتا تھا، اس رمضان میں اس نے 2 دفعہ ریوائز کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں رب کے پاس جانے ہی والا ہوں، میں رب کے پاس جانے والا ہوں۔ اتق اللہ واصبری، جب میں چلا جاؤں رب سے ڈرنا اور صبر کا دامن تھامنا، صبر اختیار کرنا اور تقوی اختیار کرنا، جزا فضا نہ کرنا، مت کرنا۔ اور اس کے بعد جب میں رونے لگ گئی تو اللہ کے پیغمبر نے، میرے بابا نے دوبارہ میرے کان میں کہا فاطمہ تجھے مبارک ہو، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ تیری ملاقات ہوگی۔ پھر میں مسکرانے لگ گئی۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام اسی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، ازواج مطہرات آپ کے پاس موجود ہیں۔ اسی اثناء میں اس حجرہ مبارکہ میں جہاں فرشتے وحی لے کے آیا کرتے تھے، جو نور کا محبت تھا، جو وحی کا منبع تھا، جو انسانیت کے لیے ہدایت و رشد کا مرکز تھا، آج اس حجرہ مبارکہ میں ملک الموت آ رہا ہے، لیکن کائنات کی سب سے پاکیزہ روح کو رب کے پاس بلانے کے لیے، اور پہلے آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ جو بھی نبی دنیا میں آیا، رب تعالیٰ نے ہر نبی کو پہلے پوچھا اے میرے پیغمبر میرے پاس آنا ہے یا ابھی دنیا میں رہنا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے اس کو جب ایک زبردست قسم کا گھونسا رسید کیا
اور اس کی آنکھ کو پھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ اور دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں حضرت عائشہ کو پہلے ہی یہ بتا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا کے پوچھتا ہے کہ رہنا ہے کہ آنا ہے، رہنا ہے کہ آنا ہے۔ ملک الموت دنیا کی سب سے، انسانیت کی سب سے، انسانی تاریخ کی سب سے پاکیزہ اور مقدس روح کو لینے کے لیے حجرہ مبارکہ کے اندر آ رہا ہوگا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے اپنے پاس ایک برتن رکھا ہوا ہے، برتن میں ہاتھ یوں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جسم مبارک پہ دم کر رہی ہیں، معوذات پڑھ رہی ہیں، آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی برکت کی نیت سے کہ آپ کے ہاتھ میں جو برکت ہے آپ کے جسم پہ پھیر رہی ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے میں مرنے والے انسان کو تکلیف میں دیکھتی تو میں بہت برا سمجھا کرتی تھی، جب میں نے اللہ کے پیغمبر کی تکلیفوں کو دیکھا تو اس کے بعد کسی کے لیے میں تکلیف کو برا نہیں سمجھتی ہوں۔ شدید تکلیف کے اندر آپ علیہ السلام کہے جا رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ اسی اثناء میں جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مسواک کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ مسواک اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، اپنے دانتوں میں چباتی ہیں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری وجمع اللہ بین ریقی وریقہ۔ اللہ نے اللہ کے پیغمبر کے حوالے سے مجھے 4 اعزاز دیے ہیں کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے میرے گھر میں ہوئے، جب دنیا سے رخصت ہوئے میری باری والے دن ہوئے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس فرشتہ میرے گھر میں آیا۔ جب اللہ کے پیغمبر رخصت ہوئے تو میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سہارا دے کے پیچھے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کہتی ہیں یہ میرے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ آمنہ کے لال جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا اور میں نے آپ کو پیچھے سے ٹیک دی ہوئی تھی، سہارا دیا ہوا تھا۔ کہتی ہیں اللہ نے مجھے یہ اعزاز بھی دیا جمع اللہ بین ریقی وریقی۔ جب آپ رب کو پیارے ہو رہے تھے میرا بھائی عبد الرحمن گھر میں آیا تھا اور میں نے آپ کے اشاروں سے سمجھ لیا تھا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ مسواک میں نے اپنے دانتوں میں چبا کے آپ کے چہرے مبارک اور آپ کے لب مبارک کو لگایا تھا۔ اللہ نے دنیا سے جاتے ہوئے میرے لعاب اور آپ کے لعاب مبارک کو اکٹھا کر دیا تھا، یہ بھی اللہ نے مجھے اعزاز دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں 5واں اعزاز یہ بھی اللہ نے مجھے دیا وَدُفِنَ فِي بَيْتِي۔ اللہ کے پیغمبر میرے گھر کے اندر دفن ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آپ علیہ السلام کو شدید تکلیف کے اندر اب بولا نہیں جا رہا، آواز بیٹھی بیٹھی سی ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام جن کی زبان پہ ہدایت اور رشد کے کلمات جاری ہوتے تھے، ہماری ماں کہتی ہیں میں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ کی زبان اقدس پہ یہ الفاظ جاری تھے، یہ الفاظ جاری تھے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہ مبارک کو چھت کی طرف ٹکٹکی باندھ کے لگا رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یاد آ گیا
کہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی نبی کو اوپر لے جایا جاتا ہے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہوگا اور آپ زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں اونچے دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مع جبریل و میکائیل و اسرافیل، ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، فرشتوں کے پاس، اے اللہ تیرے قرب میں، تیرے پاس، تیرے حضور جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی اذن لا یخیرنا، جب اللہ نے آپ کو جنت کا گھر بھی دکھا دیا، اپنی قربت کی راہیں بھی دکھا دیں، تو اب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کے پاس چکر لگایا آپ کی خدمت کے لیے، بیماری کے ایام میں کان کھل کے سن لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں، اللہ کے پیغمبر کی آخری وصیت آپ اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے۔ جناب انس کہتے ہیں میں نے اکثر آپ کو جاتے جاتے یہ کہتے سنا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال رکھنا، لونڈیوں کا خیال رکھنا، ان کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سنا، آپ کیا فرما رہے ہیں، ما یفیض بها لسان، آپ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں آتے ہیں یلجلج بها صدرہ، آپ کے سینے کے اندر سے یوں بڑی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، اور آپ سب سے آخری الفاظ امت کی وصیت کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور لونڈیوں کا، غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر ما تکلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری بات جو اللہ کے پیغمبر کی ہم نے سنی وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنی لونڈیوں کا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس امت نے اللہ کے پیغمبر کی سب سے آخری وصیت کا کتنا خیال رکھا؟ آج گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں بہت سارے نوجوان سارا دن تو لگا دیں گے، نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بھی کھڑے ہوں گے، رب کے پیغمبر بھی موجود ہوں گے، اور آپ کہیں گے میری امت سے پوچھو میں نے سب سے آخری وصیت جو جاتے جاتے کی تھی، نماز کا خیال رکھنا، انہوں نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سب سے ہلکی چیز ہمارے نزدیک نماز ہے۔ پورے کے پورے سیکریٹریٹ بے نمازوں سے بھرے ہوئے، سارے کے سارے چیمبر بے نمازوں سے بھرے ہوئے، ساری کی ساری عدالتیں بے نمازوں سے بھری ہوئیں، بڑے بڑے کالج بے نمازوں سے بھرے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بے نمازوں سے بھری ہوئیں، بڑے بڑے سکول بے نمازوں سے بھرے ہوئے، بڑے بڑے بازار بے نمازوں سے بھرے ہوئے، اور جس سے پوچھیں وہی عاشق رسول بھی ہے، جس سے پوچھیں وہی محب رسول بھی ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی آخری وصیت جب آپ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور آپ اپنے سینے کے اندر سے یوں بھرائی ہوئی آواز نکال کے کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا۔ سب سے آخری دیدار جو اللہ کے پیغمبر نے کیا سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال نے ہماری ماں حضرت عائشہ کے حجرہ مبارکہ کے پردے کو یوں ہٹا کے دیکھا، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تبسم ضاحکا یتبسم، اللہ کے پیغمبر مسکرانے لگے، میری امت بھر کی پونجی جمع ہے،
اور وہ وقت پہ نماز ادا کر رہے ہیں، بار بار یہ پوچھ رہے ہیں نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، نہیں انتظار ہو رہا ہے۔ تو اس کا اہتمام چہرہ انور سے آخری دیدار صحابہ کا کرتے ہیں، تو یہ مظاہرہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ تاکید الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میں کل ہی پڑھا رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، کیا ہمارے فقہا ہیں، کیا ان کی عظمتیں ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ قید میں چلا جائے، کافروں کی جیلوں میں چلا جائے، اس کو نہ وضو کے لیے پانی ملے، نہ تیمم کے لیے مٹی میسر ہو، نہ پہننے کے لیے لباس موجود ہو، وہ ظالم کبھی گوانتانامو بے میں، کبھی کسی جیل کے اندر مسلمان کا لباس اتار کے بھی رکھ دیں، تو اس حال میں بھی مسلمان کے اوپر نماز فرض ہی ہوتی ہے۔ وہ ویسے ہی پڑھ لے، بغیر وضو کے پڑھ لے، بغیر پانی کے پڑھ لے، بغیر کپڑوں کے پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے، آدمی اتنا شدید بیمار ہو گیا ہے کہ اسے اپنی پاکی ناپاکی کا پوری طرح سے خیال اس سے رکھنا ممکن نہیں رہا۔ ہوش و حواس قائم ہیں، کپڑے ناپاک ہیں، سنبھالنے والا کوئی پاس نہیں ہے، 80-90 سال کی عمر ہے، ہوش و حواس جب تک قائم ہیں، فقہا نے باقاعدہ لکھا اسی حالت میں نماز پڑھ لے، رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ بیمار ہو گیا ہے، اتنی تکلیف ہے، سلس البول کا مریض ہو گیا ہے، وضو قائم نہیں رہتا، بار بار ٹوٹ جاتا ہے، فقہا واضح طور پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نماز پڑھے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اتنا بیمار ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا تو بیٹھ جائے، بیٹھا نہیں جاتا تو لیٹ جائے، لیٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اشاروں سے پڑھ لے، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نماز یا تو کافر نہیں پڑھتا یا پاگل نہیں پڑھتا کہ جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں، یا بچے کو معاف ہے جو ابھی 7 سال سے کم عمر کا ہے یا 10 سال سے کم عمر کا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں کہ جس وجہ سے کسی کو نماز کی رخصت مل جاتی ہو، اور آخری وصیت کو بھی ہم نے یوں فراموش کر کے رکھ دیا ہے۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کے پاس ہماری ماں حضرت عائشہ موجود ہیں، آپ فرماتی ہیں برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، انگشت شہادت آسمانوں کی طرف کر کے کہتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اونچے لوگوں کے پاس مجھے لے جا۔ اور ایک روایت میں یہ دعا آتی ہے، میں تو یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ اونچے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اور اسی کے ساتھ دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس روح، سب سے مقدس جسم کے اندر پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو وجدت ریحا ما وجدت قط اطیب ریحا من، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں ویسی خوشبو دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جس کا پسینہ بھی گلاب اور عطر سے اور کستوریوں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ برکتوں والا ہوتا تھا۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جس کو مکہ کے پتھر بھی جھک کے سلام پیش کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی مبارک ہے جس کے سامنے کھجور کو حکم دیا جاتا تو وہ بھی چل کے آ جاتی تھی۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جو ایک جانور کو بھی بات کہتے تو وہ بھی اس کی بات قبول کر لیتا تھا۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جو پتھر کو بھی اشارہ کرتا تو وہ بھی آپ کی مان لیتا تھا۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جو آسمانوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا تو چاند ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ وہ جسم مبارک ہے جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تو رب اس کی دعا کو کبھی رد نہ کرتا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جو اتنا عظیم پیغمبر ہے، ہم اس کی وہ بات بھی نہیں مانتے جو آپ نے جاتے جاتے ہم سے کی تھی؟ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، خوبصورت ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، اور یہ آج تک امت کے ایسے ایسے پاکیزہ روح موجود ہے۔ ہر مومن کی روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے
صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ ہر طرف ہر سو پھیل جاتی ہے. کبھی دنیا والوں کو محسوس ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. کبھی وہ اس کی اپنی روح کی خوشبو ہوتی ہے، کبھی وہ اس ململی کپڑے کی خوشبو ہوتی ہے جس کے اندر فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں. وہ خوشبو پھیل جاتی ہے. شیخ حسان کہتے ہیں سعودی عرب کے عالم دین، مجھے ایک دفعہ فون آیا. فون پہ ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی ایک ہمسائی خاتون کو جو عام سے زمیندار گھرانے کی چھوٹے درجے کی خاتون ہے، اس کو غسل دے رہی ہوں اور اچانک اس کے ہاتھ اس کے سینے کے اوپر موجود ہیں. میں نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور وہ نیچے نہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ حسان فرماتے ہیں میں نے کہا فون اس کی بہن کو دو، میں اس سے تفصیل پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا اے بہن، جب یہ خاتون فوت ہوئی تھی کس حال میں تھی؟ اس نے کہا نماز کے اندر. میں نے کہا سجدے میں رکوع میں؟ کہتی نہیں، نہ سجدے میں نہ رکوع میں، قیام میں اس نے ہاتھ باندھے تھے. شیخ حسان فرماتے ہیں میں نے غسل دینے والی خاتون سے کہا قیامت تک ساری دنیا بھی کوشش کرے تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے جو رب کے پاس گئی ہے قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھائی جائے گی. وہ خاتون کہتی ہے کہ شیخ حسان اب ہمارے گھر میں خوشبو شروع ہو گئی ہے، اور فرماتے ہیں 1 ہفتہ تک ان کے گھر کے اندر خوشبو جاری رہی تھی. صحابہ کرام نے وہ خوشبو کیسے محسوس کی ہوگی؟ ہماری ماں نے اس خوشبو کو کیسے محسوس کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے حجرہ مبارکہ میں مردوں میں سے اجازت لے کر جناب عمر اور حضرت مغیرہ داخل ہوئے. جب باہر نکلنے لگے دروازے کے پاس پہنچے، حضرت مغیرہ نے کہا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، تحوش کا فتنہ، تیرے اندر کوئی فتنہ آ گیا ہے، کبھی ایسی بات نہ کرنا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. حضرت عمر اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے، تلوار پکڑ لی، باہر جا کے کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا. حضرت ابوبکر مدینہ کے قریب کسی محلہ میں گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے، اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کا جسم مبارک چادر سے ڈھکا ہوا ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں. آپ جسم مبارک سے چادر کو ہٹا کے اللہ کے پیارے نبی کی پیشانی مبارک سے بوسہ لے کے کہتے ہیں طبت حیا و میتا، جب آپ ہمارے پاس تھے تب بھی پاکیزہ تھے اور آج بھی آپ پاکیزہ ہیں. اللہ ان کو صبر دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جو آج تاریخ ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مدینہ منورہ کا ماحول تھا، اور مدینہ کے اندر ایسا کوہرام مچا ہوا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جس دن آمنہ کے لال مدینہ میں تشریف لائے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان کے قدموں میں اللہ قیامت کے دن جنت میں جگہ نصیب فرما دے اور ان کی شفاعت نصیب فرما دے اور ان کی آخری وصیتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.